السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک اور مفید معلومات دے رہے ہیں جو ضرور آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ یہ بات بخوبی سمجھ لینی چاہیے کہ بہت سی چیزیں اور بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ مریض کمزور و ناتوار صحت مند کو اس سے بچانا چاہیے۔ جب مریض کی خواہش کی اس کی جانب غیر معمولی ہو، طبیعت اس کی طرف پوری راغب ہو، تو ایسی صورت میں اس چیز کا معمولی استعمال کرنا مضر نہیں ہے جو طبیعت اور ہضم پر گرا نہ ہو، بلکہ بعض مواقع پر اس طرح کی چیز کے استعمال سے نفع ہی ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت اور معدہ دونوں ہی اسے پسند کرتے ہیں اور اس غذا کو برغبت قبول کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں جس ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے اس کے استعمال سے نفع پہنچتا ہے، جیسے کسی ایسی چیز سے پہنچتا ہے جس کو طبیعت ناپسند کرتی ہو اور اس کو قبول نہ کرتی ہو، پھر بھی اس کا استعمال کر لیا جائے تو اس سے غیر معمولی ضرر پہنچتا ہے، کیونکہ اس سے غذا سے دوا کا اثر ختم ہو جاتا ہے یا متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے ایک تو طبیعت کی نفرت اور دوسرے اس کے استعمال کے بعد طبیعت کا اس کی ہضم کی فکر میں لگ جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوا کی طرف طبیعت کا رخ ہٹ کر کھانے کی ہضم کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو عشوب چشم میں مبتلا تھے، کھجور کے ایک یا چند دانے استعمال کرنے پہ سرزنش نہیں فرمائی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا کہ رغبت ہوتے ہوئے چند دانوں سے ضرر نہ ہوگا۔ اس قبیل سے وہ روایت ہے کہ جس میں مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور وہ عشوب زدہ تھے، پیغمبر کے سامنے کھجور کے چند دانے چنے ہوئے تھے، آپ تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ کیا جی چاہتا ہے، اور ایک دانہ کھجور کا ان کی طرف بڑھایا، پھر اسی طرح 7 دانے عنایت کیے اور فرمایا، بس علی بس۔ اسی قسم کی ایک اور روایت بھی ہے جس کو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اکرمہ سے نقل کیا ہے۔ ابن عباس علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک نے ایک شخص کی تیمارداری فرمائی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا کھانے کو جی چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، گیہوں کی روٹی، یا دوسرے لفظوں میں کہا کہ آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، جس کے ہاں گیہوں کی روٹی موجود ہے وہ اس کو دے دے۔ پھر فرمایا کہ جب تمہارے مریض کو کسی چیز کی رغبت ہو تو اسے کھلا دیا کرو۔ اس حدیث میں ایک لطیف طبی حکمت مضمر ہے کہ مریض کو جب کسی چیز کے کھانے کی کوئی رغبت ہو اور وہ اسے حقیقی طبی بھوک کے ساتھ کھا لے تو بالفرض اس میں نقصان کا کوئی اندیشہ بھی ہوگا تو اس کے لیے نفع بخش ہوگی، اور اس کا ضرر اس چیز کی بنسبت کم تر ہوگا جتنا کہ غیر مرغوب چیز کے کھانے سے ہوتا ہے، اگرچہ وہ غیر مرغوب چیز بے نفع اس مریض کے لیے نافع ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کی سچی خواہش اور طبی رغبت اس کا ضرر دور کر دیتی ہے، اور طبیعت کی نفرت اور کراہت نافع چیز کو بھی مریض کے حق میں نقصان دہ بنا دیتی ہے۔ الغرض لذیذہ اور پسندیدہ چیز کو طبیعت بڑی رغبت سے قبول کرتی ہے اور اس کے ہضم کا اچھے انداز میں نظم کرتی ہے، بالخصوص جبکہ طبیعت راغب ہو اور نفس کو پوری خواہش ہو اسے استعمال کرے، اور اگر مریض صحیح تندرست ہو اور اس کی قوت پوری طرح کام کر رہی ہو تو اس کی منفعت اور بھی سوا ہو جاتی ہے۔